جب 9 محرم کا دن آیا، عمر ابن سعد نے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ اے حسین، یہ یزید کی بیعت قبول کرو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی حضرت سیدنا حبیب ابن مظاہر اور ایک اور ساتھی کو آپ نے بھیجا، جا کر عمر ابن سعد سے کہو کہ ہمیں آج کی رات کا وقت دیا جائے، ہم سوچ لیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر عمر ابن سعد نے ایک رات کا موقع دیا۔ تو میرے دوستو، جب یہ رات آئی جو 10ویں کی رات ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز مغرب ادا فرمانے کے بعد اپنے اعزاء و اقرباء کو جمع کیا اور اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ اے میرے دوستو، اے میرے عزیزو، اے میرے ساتھیو، تم میں سے اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے۔ میں حسین اس سے راضی ہوں، مجھے اس سے کوئی ناراضگی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ یزیدی میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری جان لینا چاہتے ہیں۔ تم میں سے جو جائے، مجھے اس سے کوئی شکوہ گلہ نہیں ہوگا، میں اس سے راضی رہوں گا۔ لیکن قربان جائیں ان ساتھیوں پر بھی جنہوں نے جواب دیا تو ایسا جواب دیا کہ جو تا قیامت لوگ یاد رکھیں گے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیے بجھوا دیے، جو روشنی کا سلسلہ تھا اس کو ختم فرما دیا، تاکہ کوئی جانے والا شرمندہ نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ میں آخر وقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب دوبارہ روشنی جلائی گئی تو سب کے سب وہی موجود تھے، سب نے یک زباں ہو کر جواب دیا کہ اے حسین، ہم آئے بھی آپ کے ساتھ تھے، اب بھی آپ کے ساتھ ہی رکیں گے، اور اگر ہمارے مقدر میں شہید ہونا آپ کے ساتھ لکھا ہے تو ہم جان بھی آپ ہی پر نچھاور کریں گے، ہم چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اگر آج ہم چلے گئے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے؟ اس لیے کوئی بھی وہاں سے نہ گیا۔ پھر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ان تمام رفقا سے ارشاد فرمایا، آج کی رات جی بھر کے اپنے رب کو راضی کر لو، اس اللہ سے گفتگو کر لو، اس کی عبادت کر لو، جسے قرآن کی تلاوت کرنی ہے وہ قرآن کی تلاوت کر لے، جسے نوافل ادا کرنے ہیں وہ نوافل ادا کر لے، جسے ذکر الہی میں مشغول ہونا ہے وہ مشغول ہو جائے، تاکہ کل صبح فیصلے کا دن ہوگا، اور پھر آپ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت شروع کر دی۔ ساری رات اللہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہا، کوئی عبادت میں تلاوت کر رہا ہے، کوئی نوافل ادا کر رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول ہے، کوئی تفکر میں مشغول ہے، کوئی کہیں مشغول ہے۔ اس لیے اے میرے دوستو، آج وہ رات ہے 10ویں کی رات، جس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اور جاگ کر جتنا ممکن ہو سکے جاگیں اور اس رب سے بات کریں اور اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں، اور شہدائے کرب و بلا کا صدقہ مانگیں کہ رب کائنات ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرمائے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں آل بیت کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، آل بیت کا ساتھ دنیا میں بھی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی اہل بیت کے ساتھ اٹھنا نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم و کرم فرمائے۔